نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنہ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے پاک کے تصدق سے عظیم جامع مسجد مسجد عطائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم محرم الحرام کی بابرکت ساعتوں میں ذکر آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اس عظیم محفل پاک کے انعقاد پر ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں جناب محترم ڈاکٹر امتیاز احمد صاحب، جناب محترم وسیم ظفر صاحب، مسجد کے امام و خطیب، جمیع علماء اور مشائخ، جناب محترم سیف اللہ تارڑ صاحب، اور مسجد کی انتظامیہ کے تمام احباب اور تحریک منہاج القرآن کے جمیع قائدین اور کارکنان، دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات محبوب علیہ السلام کے تصدق سے ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سماع کر رہے تھے کہ ماہ محرم الحرام میں بطور خاص ذکر آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے، اس لیے آج کی اس بزم کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ محبت آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مومن پر فرض ہے۔ محبت آل مصطفیٰ کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، محبت اہل بیت کے بغیر ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات بینات ہیں جن آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی عظمت اور شان کو بیان کیا، لیکن سامعین جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا یہ سورہ شعراء کی آیہ کریمہ نمبر 23 ہے۔
آئیے سب سے پہلے اس آیہ کریمہ کا ترجمہ سمجھ لیں کہ رب کائنات اس آیہ کریمہ میں فرماتا کیا ہے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ یہ وہ خوشخبری ہے، ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ تو سامعین آپ نکتہ سمجھیے گا، رب کائنات کیا فرماتا ہے؟ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ اے مولا کیا یہ خوشخبری تو ہر بندے کو دیتا ہے؟ جواب آیا نہیں۔ تو مولا تو کنہیں دیتا ہے؟ تو رب فرماتا ہے کہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے۔ اس کی ایکو اگر بند ہو جائے، اس کی آواز کلیئر ہو جائے۔ تو سامعین رب کائنات یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ خوشخبری ہے جو میرا اللہ ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے۔ تو گویا رب کائنات کسی خاص خبر کا ذکر کر رہا ہے، کسی خاص خوشخبری کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ اب سامعین محترم، جب بھی خوشخبری کی بات ہوتی ہے تو انسانی ذہن جاتا ہے جنت کی طرف، جنت کے محلات کی طرف، جنت کے باغات کی طرف۔ لیکن سامعین جہاں رب کائنات اس آیہ کریمہ کے ابتدائی حصے میں خوشخبری کا ذکر کر کے ساتھ آگے فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے سوہنے مصطفیٰ، اپنی پیاری پیاری زبان اقدس سے آپ فرما دے، اے میرے امتیوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اس تبلیغ رسالت پر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے محبت آل مصطفیٰ کے۔ تو سامعین محترم، یہاں توجہ طلب نکتہ ہے کہ میرا اللہ محبوب علیہ السلام کی زبان اقدس سے مودت آل مصطفیٰ کا اعلان کروا رہا ہے۔ اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ میرا اللہ آیہ کریمہ کے ابتدائی حصے میں خوشخبری کا ذکر کرتا ہے اور اسی آیہ کریمہ کے اگلے حصے میں محبت آل مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اب سامعین قرآنی علوم کا اگر مطالعہ کریں تو ایک علم ہے جسے ربط بین الآیات کہتے ہیں۔ علم کا نام کیا ہے؟ ربط بین الآیات، یعنی دو آیات کریمہ جب اکٹھی آتی ہیں ان آیات بینات میں کوئی نہ کوئی علمی ربط ہوتا ہے، فنی ربط ہوتا ہے۔ لیکن سامعین غور کریں، یہاں پہ آیت نہیں بدلی، آیہ کریمہ نمبر 23 ہی ہے۔ اگر آیات دو ہوتی، جدا جدا نمبر ہوتا اور ساتھ ہوتی، پھر تو ہم ربط تلاش کرتے۔ یہاں ربط تلاش کرنے کی بھی حاجت نہیں۔ اسی ایک آیہ کریمہ کے ابتدائی حصے میں میرا اللہ خوشخبری کی بات کرتا ہے اور خوشخبری کا ذکر کر کے ساتھ مودت آل مصطفیٰ کی بات کرتا ہے۔ گویا میرا رب کائنات کو یہ پیغام دے رہا ہے، لوگوں محبت آل مصطفیٰ، چاہتی آل مصطفیٰ، مودت آل مصطفیٰ یہ عام نہ سمجھو، یہ مودت ہر کسی کو نہیں دیتا، انہی کو نصیب ہوتی ہے جن کو میرا رب خوش نصیب بھی کہتا ہے اور خوش بخت بھی کہتا ہے۔ سامعین محترم، اس سے آگے غور کریں، مالک کائنات مودت آل مصطفیٰ کو بیان کر کے ساتھ آگے فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو نیکی اپنے ساتھ لائے گا، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً،
جو نیکی اپنے ساتھ میدان حشر میں لائے گا نزد لہو فیہا حسنا، ہم میدان حشر میں بھی اس کی نیکی کو اور بڑھا دیں گے۔ یہاں سامعین محترم نقطہ سمجھنے والا ہے۔ وَمَن یقترف حسنا، جو اپنے ساتھ نیکی کو لائے گا۔ اب سامعین پیچھے نماز کا ذکر نہیں ہو رہا کہ یہ کہا جائے کہ جو نماز کو اپنے ساتھ لائے گا، روزہ کا ذکر بھی پیچھے نہیں ہے، حج و زکوٰۃ کا نہیں ہے، پیچھے ذکر ہے محبت آل مصطفیٰ کا، مودت آل مصطفیٰ کا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام حسن مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ رب کائنات وَمَن یقترف حسنا میں جس نیکی کا ذکر کر رہا ہے وہ نیکی محبت آل مصطفیٰ کی نیکی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو اس نیکی کو میدان حشر میں اپنے ساتھ لائے گا نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کے لیے اس کی اسی نیکی کو اور بڑھا دیں گے۔ تو گویا پتہ چلا کوئی نہ کوئی نیکی تو ایسی بھی ہے جو میدان حشر میں بھی ساتھ ہوتی ہے اور بڑھتی بھی رہتی ہے۔ اور آگے میرے اللہ نے فرمایا ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ رب العزت غفور بھی ہے اور قدردان بھی ہے۔ لفظ غفور کا معنی مغفرت کرنے والا، معاف کر دینے والا، لیکن لفظ شکور پہ غور کریں جس کا معنی ہے قدر کرنے والا، قدردان۔ ذہن سوال کرتا ہے مولا یہاں مودت آل مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ کے کیوں فرماتا ہے کہ اللہ مغفرت کرنے والا بھی ہے اور قدر کرنے والا بھی ہے؟ تو گویا رب کائنات ایمان والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، ایمان والوں تم دنیا سے محبت آل مصطفیٰ کی نیکی اپنے ساتھ میدان حشر میں لاؤ، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ میں رب میدان حشر میں بھی اس نیکی کی قدر کروں گا۔ تو سامعین محترم جب اس آیہ کریمہ کا ترجمہ سمجھ گئے، بہت سارا مفہوم تو اسی آیہ کریمہ سے سمجھ آ گیا۔ اب آئیے اس آیہ کریمہ میں ہم لفظ کل سے آگے کلمات کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے سوہنے محبوب اپنی پیاری پیاری زبان اقدس سے آپ فرما دیں، آپ اعلان کر دیں، آپ اظہار فرما دیں کہ اے میرے امتیو میں نے تمہیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی، تم جہنم کے گڑھوں کی طرف جا رہے تھے میں نے تمہیں جنتی بنا دیا، تم اس دنیا کی حرص و ہوس میں پڑے تھے میں نے تمہیں رب کا محبوب بنا دیا، تم اس کائنات میں مارے مارے پھر رہے تھے میں نے تمہیں اللہ کی معرفت عطا کر دی، تمہیں اللہ کی معرفت دی، اللہ کا قرب دیا، اللہ کی چاہت دی، تمہیں جنت دی، تمہیں قرآن دیا، رحمان دیا، اس سب پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ اب سامعین محترم جب یہ کلمات زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادا ہوئے تو آغاز لفظ کل سے ہوا۔ لفظ کل قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 332 بار آیا ہے۔ اب سامعین یہ نقطہ سمجھنے والا ہے، لفظ کل کا معنی ہے اے پیارے محبوب آپ فرما دیں۔ کیا معنی ہے؟ آپ فرما دیں۔ اب سامعین سارے کا سارا قرآن ہم تک زبان مصطفیٰ سے پہنچا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ بھی ہم تک زبان مصطفیٰ سے آئی۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ بھی ہم تک زبان مصطفیٰ سے آئی۔ گویا سارا قرآن پڑھتے جائیں، سارا قرآن ہم تک زبان مصطفیٰ سے پہنچا۔
سامعین محترم، جب سارا قرآن زبان مصطفیٰ سے آنا تھا تو پھر بطور خاص لفظ کل فرمانے کی ضرورت کیا تھی؟ اب غور کریں کہ رب کائنات اگر کل فرمائے تب بھی قرآن زبان مصطفیٰ سے آئے، اور اگر میرا اللہ کل نہ فرمائے تو تب بھی قرآن زبان مصطفیٰ سے آئے، تو ظاہری طور پہ کوئی فرق تو نہیں پڑا؟ تو ذہن پھر سوال کرتا ہے، اے میرے مولا، جب سارا قرآن نطق مصطفیٰ سے آنا تھا تو پھر کم و بیش 300 سے زائد مقامات پر تو لفظ کل کیوں فرماتا ہے؟ تو اب سامعین، اس پہ آئمہ علوم القرآن نے لکھا اور آئمہ علوم الفقہ نے لکھا کہ لفظ کل جن آیات بینات کے آغاز میں آتا ہے، لفظ کل اس آیت میں آنے والے حکم میں زور پیدا کرتا ہے، لفظ کل تاکید لاتا ہے۔ تو سامعین، اس کل کا فلسفہ سمجھانے کے لیے میں 2 الفاظ آپ کے ذہنوں تک پہنچانا چاہوں گا۔ ایک ہے راہ انکار اور دوسرا ہے راہ فرار۔ اگر یہ انکار اور فرار سمجھ گئے تو لفظ کل کا فلسفہ سمجھ جائیں گے۔ سارے کا سارا قرآن مجید پڑھتے جائیں، قرآن مجید کی وہ آیات بینات جو لفظ کل کے بغیر آئی ہیں، ان آیات کریمہ میں جو اللہ نے احکامات اتارے ہیں، ان احکامات کا انکار تو کفر ہے، انکار کفر ہے، لیکن ان سے فرار کا راستہ موجود ہے۔ مثلا میرے اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے بار بار نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا۔ سامعین محترم، تھوڑی دیر پہلے نماز مغرب ادا ہوئی، اسی مسجد میں اذان ہوئی، تو کیا سارے محلے والوں نے آ کے نماز پڑھی؟ نہیں۔ کیا سارے مسلمانوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں۔ اب سامعین محترم، مجھے بتائیے گا، جو نماز پڑھنے نہیں آئے ان کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ کیا ان کو کافر کہیں گے؟ معاذ اللہ، نہیں۔ وہ گنہگار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، اور نماز کا نہ پڑھنے والا، سستی کرنے والا، شرعاً اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ نماز کا منکر تو کافر ہے، لیکن غفلت برتنے والا گنہگار ہے، کافر نہیں ہے۔ پھر سامعین، میرے اللہ نے فرمایا وَآتُوا الزَّکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو کیا سارے کے سارے لوگ جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ ادا کرتے؟ نہیں کرتے۔ تو زکوٰۃ کا انکاری بھی کافر ہوگا، لیکن جو غفلت برتتا ہے، سستی کرتا ہے، ادا نہیں کر سکتا، وہ گنہگار ہے۔ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے روزے فرض کر دیے۔ کیا رمضان کے روزے سارے مسلمان رکھتے؟ نہیں رکھتے۔ تو سامعین محترم، جو نہیں رکھتا فتویٰ کیا ہے اس کے لیے؟ گنہگار ہے۔ تو پتہ چلا کہ نماز کا منکر تو کافر ہے، لیکن سستی کرنے والا گنہگار ہے۔ روزہ کا منکر تو کافر ہے، سستی کرنے والا گنہگار ہے۔ چونکہ آیہ کریمہ کے آغاز میں لفظ کل نہیں آیا۔ اب آئیے دوسری طرف، وہ آیات بینات جن کے شروع میں کل آ گیا، ان آیات کریمہ میں جو اللہ نے احکامات اتارے، ان کا انکار بھی کفر اور فرار بھی کفر۔ غور کریں، میرے اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ اے میرے سونے محبوب، اپنی پیاری پیاری زبان اقدس سے آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ اب سامعین محترم، بندہ آئے مسجد میں، وضو کرے، اندر داخل ہو جائے، جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے، اور نماز کے اندر حالت سجدہ میں ہو،
لیکن اللہ نہ کرے اس کے ذہن میں فطور پیدا ہو، وہ رب کی وحدانیت پہ شک کر بیٹھے، معاذ اللہ، اللہ کی وحدانیت پر صرف شک کر بیٹھے، زبان سے نہ بولے، صرف ذہن میں شک آ جائے، تو کیا اس کی نماز رہ جائے گی؟ اس کا وضو رہ جائے گا؟ ایمان رہ جائے گا؟ نہیں، چونکہ اس نے رب کائنات کی وحدانیت پہ شک کیا، توحید باری تعالیٰ پہ شک کیا، تو سامعین محترم اب وہ زبان سے انکار نہیں کر رہا، صرف شک آتا گیا تو ایمان سے خارج ہو گیا۔ پھر آئیے عقیدہ رسالت کو دیکھیں، میرا اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے اللہ نے فرمایا میرے سونے محبوب اپنی زبان اقدس سے آپ ان کو فرما دیں، اے دنیا والو اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی معیت چاہتے ہو، رب کائنات کی معرفت چاہتے ہو، تو آؤ اتباع مجھ محمد مصطفیٰ کی کرو۔ اب سامعین محترم اگر کوئی کہے میں نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، ظاہری اعمال سارے بجا لاتا ہوں، لیکن معاذ اللہ نبی محمد مصطفیٰ کی اتباع نہیں کرتا، کیا ایمان رہ جائے گا؟ نہیں بچے گا، چونکہ اس نے عقیدہ رسالت کو چھوڑ دیا، اتباع مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ پھر اسی قرآن میں میرے اللہ نے نیت عبادت کو بیان کیا، اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے محبوب دنیا والوں کو عبادت کی نیت سمجھا دیں کہ اے میرے اللہ میری نمازیں تیرے لیے، میری قربانی تیرے لیے، میرا روزہ تیرے لیے، زکوٰۃ تیرے لیے، عبادت کا ایک ایک عمل میرے اللہ تیرے لیے۔ اب سامعین محترم عید قربان گزری ہے، اگر کوئی انسان قربانی کی نیت کرے، جانور خرید لے، آخری ذبح کے وقت اللہ نہ کرے چھری چلانے سے پہلے اس کے ذہن میں خرابی پیدا ہو اور اللہ کے سوا کہے کہ کسی اور کے نام ذبح کرتا ہوں، قربانی ہو جائے گی؟ قربانی تو کیا ایمان بھی نہیں رہے گا، کیونکہ غیر اللہ کا نام آ گیا۔ تو سامعین محترم اب نکتہ سمجھیے گا، وحدانیت الہی سے بغاوت کرنے والا ایمان سے خارج ہوا، عقیدہ رسالت سے باقی ایمان سے خارج ہوا، نیت عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرنے والا خارج ہوا۔ تو اب نکتہ سمجھ آیا کہ ادھر نماز کا حکم میرا اللہ قرآن میں بار بار دیتا ہے، نماز کا نہ پڑھنے والا تو کافر نہ ہوا، گناہگار ٹھہرا، چونکہ نماز کے حکم کے پیچھے لفظ کل کا زور نہیں تھا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا گناہگار رہا، چونکہ پیچھے لفظ کل کی قوت نہ تھی۔ ادھر جب رب کائنات نے عقیدہ توحید کو بیان کیا، پیچھے لفظ کل لایا، لفظ کل نے یہ نکتہ سمجھا دیا کہ توحید باری تعالیٰ کا انکار بھی کفر اور فرار بھی کفر۔ تو جو لفظ کل توحید باری تعالیٰ کو فرض کرتا ہے، جو لفظ کل عقیدہ رسالت کو فرض کرتا ہے، جو لفظ کل نیت عبادت کو فرض کرتا ہے، وہی لفظ کل مودت آل مصطفیٰ کو بھی فرض کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو سامعین محترم لفظ کل کا فلسفہ سمجھ گئے کہ یہ حکم میں تاکید لاتا ہے۔ اسی آیہ کریمہ پہ پھر آئیں اور ایک اور انداز سے پڑھیں۔ اس آیہ مبارکہ کا جو انداز بیان ہے وہ ہے نفی اور اس بات والا۔ سامعین محترم جو شریعہ کے اسٹوڈنٹس ہیں اور شریعہ پڑھنے والے وہ جانتے ہیں کہ عربی گرامر کو جب پڑھیں گے تو ایک علم البلاغت آتا ہے، علم البلاغہ، علم البدی، علم البیان۔ تو آئیے اس علم البیان کی انداز سے دیکھیں تو یہ آیہ کریمہ جو ہمیں نظر آتی ہے اس کا انداز ہے نفی اور اثبات۔ اور میرے بزرگ احباب
اس نقطہ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمجھ جائیں گے، چونکہ بچپن سے یہ کلام سنتے اور پڑھتے آئے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو۔ تو سامعین محترم، اس شعر میں اشارہ کلمہ طیبہ کی طرف ہے۔ کلمہ طیبہ کا جو انداز ہے وہ نفی اور اس بات والا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا لا الہ، نفی ہو گئی، نہیں ہے کوئی معبود، تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دی، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو سامعین، آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا اور سنا، اس میں جو اللہ ہے یہ کلمہ استثناء ہے، اور جہاں پر بھی انداز نفی اور اس بات کے ساتھ کلام ہوگا، اللہ کے بعد جو حکم آئے گا، جو کلام ہوگا، وہ اللہ اس حکم کو بھی وجوب اور فرض کے درجے پہ لے جائے گا، تاکید پیدا ہو جائے گی، زور آ جائے گا، طاقت آ جائے گی۔ مثلا اگر مالک کائنات اپنی وحدانیت کی بات کرتا، معبودیت کی بات کرتا، خالق اور مالک ہونے کی بات کرتا، اور صرف انداز اس بات ہوتا، کون سا؟ جیسے سورہ توحید کو آپ نے پڑھا، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اگر سامعین محترم انداز صرف اس بات والا ہوتا تو پھر فرق کیا پڑتا؟ لوگوں کے ذہنوں میں ایک شک قائم رہتا کہ اللہ تو معبود ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، لیکن شاید یہ ذہن میں شک اور شبہ رہ جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوگا، چونکہ باقیوں کی نفی نہ کی گئی، اس لیے رب کائنات نے پہلے سب کی نفی کی، لا الہ۔ ارے لات منات کو ماننے والوں سن لو، کوئی معبود نہیں۔ عزل اور حبل کو ماننے والوں سن لو، کوئی معبود نہیں الا اللہ۔ پہلے سارے کے سارے بتوں کی نفی کر دی، پھر فرمایا جب ان سب کو چھوڑ چکے اب سن لو، میری بارگاہ میں آؤ اور کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو اس اللہ نے اس حکم کو درجہ فرض پہ قائم کر دیا۔ اب سامعین محترم آیہ مودت کا مطالعہ کریں، جو انداز بیان کلمہ طیبہ کا ہے، نفی اور اس بات والا، وہی انداز بیان آیہ مودت کا ہے۔ کلمہ طیبہ میں اللہ نے فرمایا لا الہ، آیہ مودت میں اللہ نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا۔ اے پیارے مصطفیٰ، اپنی زبان سے آپ فرما دیں، اے امتیوں میں تم سے کسی سوال نہیں کرتا، کسی شے کا سوال نہیں کرتا۔ ادھر فرمایا الا اللہ، ادھر فرمایا الا المودۃ فی القربى۔ تو سامعین محترم، اللہ کے بعد رب کائنات نے کلمہ میں اپنی معبودیت کو بیان کیا، اپنی شان کو بیان کیا، اور ادھر آیہ مودت میں اللہ کے بعد مودت آل مصطفیٰ کو بیان کیا۔ تو سامعین محترم، جو انداز نفی و اثبات کلمہ طیبہ میں رب کائنات کی توحید، وحدانیت، معبودیت کے واجب اور فرض ہونے کو بیان کر رہا ہے، وہی انداز نفی و اثبات مودت آل مصطفیٰ کو بھی بیان کر رہا۔ اب سامعین محترم، اس سے اگلا نقطہ بڑا اہم ہے، پھر اسی آیہ کریمہ کی طرف آئے۔ سامعین، اس آیہ کریمہ پہ غور کریں اور تھوڑا سوچیں کہ سوال کرنے والا کون ہے۔ اگر سوال کرنے والا بدل جائے تو سوال کی اہمیت بدل جاتی ہے۔ مثلا اگر بیٹا اپنے باپ سے سوال کرے، کہے کہ والد محترم مجھے پانی پلا دیں، کون سوال کرے؟ بیٹا والد محترم سے کہے کہ ابا جی مجھے پانی پلا دیں، تو کیا والد محترم پر بیٹے کو پانی پلانا فرض ہے؟
واجب ہے نہیں، مستحب ہے۔ والد محترم اگر ایزی ہو تو پانی پلا دیں، باعث اجر ہوگا، ثواب ہوگا۔ لیکن اگر والد محترم ایزی نہ ہو اور بیٹے کو پانی نہ پہنچائیں، نہ پلائیں تو گناہگار نہیں۔ اب اگر والد محترم بیٹے سے کہیں کہ بیٹا مجھے پانی پلا، تو کیا شریعت کا فتویٰ وہی رہے گا؟ نہیں۔ اب بیٹے پر والد محترم کو پانی پہنچانا اور پلانا فرض ہو گیا، واجب ہو گیا۔ اور اگر بیٹا والد محترم کو پانی نہیں دیتا تو گنہگار ہوتا ہے۔ سامعین ذہن پہ تھوڑا سا زور ڈال کے سوچے، سوال تو ایک ہے، سوال کے الفاظ بھی نہیں بدلے۔ بیٹا بھی والد محترم سے کہتا کہ ابا جی مجھے پانی پلا دیں، اور والد محترم بھی بیٹے سے کہتا کہ پتر مجھے پانی پلا دے۔ سوال کے الفاظ نہیں بدلے، لیکن سوال کرنے والا بدلا تو فتویٰ بدل گیا۔ بیٹے نے پانی مانگا تو والد محترم کے لیے مستحب ہوا، باپ نے پانی مانگا تو بیٹے پر دینا واجب ہوا۔ اب سامعین غور کرنا، یہاں اس آیہ کریمہ کو پڑھیں، بڑی محبت سے پڑھیں۔ اس آیہ کریمہ میں سوال کرنے والا دنیا کا کوئی عام انسان نہیں ہے۔ سوال کرنے والا دنیا کا کوئی عام باپ نہیں ہے۔ سوال کرنے والا دنیا کا کوئی استاد اور پیر نہیں ہے۔ یہ آیہ کریمہ بتا رہی ہے کہ اپنی امت سے سوال کرنے والی ہستی محمد مصطفیٰ کی ہے۔ وہ محبوب سوال کر رہے ہیں۔ اور سامعین محترم، ہم حضور کے امتی جو صبح و شام حضور تاجدار کائنات کے نام پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، ہم حضور کے امتی جب بھی حضور کا نام آئے تو لبوں پہ جاری ہوتا ہے فدا کا، ابی و امی یا رسول اللہ، اے میرے آقا آپ کے نام پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ جب حضور کا نام آتا ہے ہم ادب سے درود پاک پڑھ کے انگوٹھے چومنے والے، سامعین توجہ کریں، وہ سارے دیوانے جو صبح و شام حضور کے نام پہ مر مٹنے کو تو تیار رہتے ہیں، حضور نے ہم سے علی اور فاطمہ کی محبت مانگی ہے، تو کیا علی اور فاطمہ کی مودت اور محبت مومن پر فرض نہیں ہوگی؟ تو تاجدار کائنات کا اپنی امت سے اپنی آل کی مودت مانگنا، حضور کا سوال کرنا ہی اس حکم کو درجہ فرضیت پہ لاتا ہے۔ اور سامعین پھر غور کریں، سوال کرنے والی ہستی کوئی عام نہیں، وہ محبوب کائنات جنہوں نے اپنی ساری زندگی دنیا میں کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کائنات والوں کو دیتے رہے، بانٹتے رہے۔ وہ تاجدار کائنات جن کی شان میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سونے حبیب تیرے دروازے پہ منگتے کھڑے ہیں، بیکاری کھڑے ہیں، محبوب کسی منگتے کو جھڑکنا نہیں، جو سوالی جو مانگتا ہے آپ عطا کرتے جائے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا کل کوثر، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو خزانے عطا کر دیے۔ کوئی ظاہر چاہتا ہے اسے ظاہر عطا کر دیں، باطن چاہتا ہے باطن عطا کر دیں، دنیا چاہتا ہے دنیا عطا کر دیں، جنت چاہتا ہے جنت عطا کر دیں۔ میرے محبوب آپ کے دروازے پر آنے والا سوالی جو سوال کرتا ہے اسے وہی کچھ عطا کرتے جائے۔ تو میرے پیارے محبوب نے ہمیشہ ساری زندگی دوسروں کو دیا ہے، مانگا کچھ نہیں۔ وہ محبوب اپنی امت سے مانگ رہے اور سوال کر رہے ہیں، میرے امتیو میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا، صرف اتنا مانگتا ہوں کہ میرے علی اور میری فاطمہ سے محبت کرنا، میرے حسن اور میرے حسین سے مودت کرنا۔ سامعین محترم، شاید کسی کے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہو کہ علامہ صاحب نہیں،
اپنی طرف سے یہ چاروں نام پکار لیے؟ نہیں، جامع الترمذی کا مطالعہ کریں، سیاہ ستہ کو پڑھیں۔ میں وقت بچاتا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ علی کی کتاب قرابۃ النبی کا مطالعہ کریں، یا حدیث مبارک آپ کو مل جائیں گی۔ لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام اکٹھے ہو کے حضور کے دروازے پہ گئے۔ قالوا یا رسول اللہ، وہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں۔ اب سامعین، یہ جو صیغہ ہے نا قالوا، یہ جمع کا صیغہ ہے، اور عربی گرامر کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ عربی میں جمع کم از کم 3 سے شروع ہوتی ہے، اور زیادہ جتنے کثیر ہو جائیں۔ اب یہ جو جمع کا صیغہ ہے بتا رہا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں سوال کرنے والے صحابہ کم از کم 3 تھے یا اس سے زیادہ تھے۔ اب حضور کی بارگاہ میں جو سوال کرنے والے صحابہ ہیں ان کا نام تو ذکر نہیں ہوا، لیکن تصور میں لائیں کون کون سے صحابہ حضور کے دروازے پر ہوں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تصور میں دیکھیں، حضرت عمر فاروق کو دیکھیں، حضرت عثمان ذو النورین کو دیکھیں، حضرت انس بن مالک کو دیکھیں، حضرت بلال حبشی کو دیکھیں۔ جمیع صحابہ حضور کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہوں گے۔ سوال کیا ہے؟ یا رسول اللہ، اے میرے سوہنے آقا، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، اے سوہنے مصطفیٰ آپ ہمیں بتائیں وہ آپ کے قریبی کون ہیں جن کی مودت اللہ نے ہم پہ واجب کر دی ہے۔ شفقت آباد محلے میں رہنے والے دیوانوں، مجھے بتائیں کہ سوال حضور کی بارگاہ میں کون کر رہا ہے؟ میرے حضور کے صحابہ۔ تو حضور تاجدار کائنات کے صحابہ کا سوال بتا رہا ہے کہ اس آیہ کریمہ کے نزول کے بعد صحابہ کو بھی علم تھا کہ کوئی تو ہیں جن کی محبت اللہ نے صحابہ پہ بھی واجب کی ہے، کیونکہ سوال کرنے والے حضور کے صحابہ خود ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سوال کی نفی نہیں کی کہ نہیں صحابہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ آقا نے اس سوال کی نفی نہیں فرمائی، بلکہ تاجدار کائنات جواب دیتے ہیں، ارے دیوانوں سنو، میرے وہ قریبی کون ہیں جن کی مودت اللہ نے ہر مومن پر واجب کی؟ میرے حضور نے فرمایا سنو، علی، آئے ہائے ہائے، علی و فاطمہ و ابناہما، ان میں ایک میرا علی ہے، ایک میری فاطمہ ہے، ایک حسن اور حسین، ان کی مودت اللہ نے ہر کلمہ پڑھنے والے پہ واجب کر دی ہے۔ تو سامعین محترم جی لگائیں، مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں محبوب تاجدار کائنات کے گھرانے کی محبت اور مودت ہر مومن پر واجب کی ہے۔ تو سامعین جب یہ نقطہ سمجھ گئے، چونکہ وقت ہمارا مکمل ہونے کو ہے، اس لیے میں اختتام کی طرف آتا ہوں۔ اسی آیہ کریمہ کو بار بار پڑھیں تو درجنوں نکات محبت آل مصطفیٰ کے اسی کے اندر اور موجود ہیں۔ لفظ مودت کو پڑھیں تو انداز ایک الگ ہو جائے گا۔ اینڈ کرنے لگا ہوں، ذہن میں سوال پیدا ہوگا، کیونکہ آج کا دور فتنوں کا دور ہے۔ مستشرقین نے ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں کو پراگندہ کر دیا، اور اب تو مستشرقین کی بھی حاجت نہیں رہی، اپنے ہی فتنہ پرور کافی ہو گئے۔ ذہن میں سوال پیدا کرتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ اپنے قریبیوں کی محبت شاید اس لیے مانگی ہے کہ وہ حضور کے خونی تعلق والے، اور آج کے دور میں ایک لفظ موروثیت بولا جاتا ہے، سیاست میں بولا جاتا تھا، اب وہ مذہب میں بھی استعمال ہونے لگ گیا۔
لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ بات ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ معاذ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی محبت اس لیے مانگ رہے ہیں کہ یہ حضور کے بیٹے ہیں، حضور کے ساتھ ان کا خونی رشتہ ہے۔ تو سامعین محترم جان لیں، یہ ایک نسبت اپنی جگہ پہ قائم ہے، اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی محبت صرف اس نسبت کی وجہ سے نہیں مانگ رہے، بلکہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ان کی محبت سے محبت کرنے والے کو نفع ہوگا۔ یہ نقطہ سمجھیے گا، ان سے محبت کرنے سے ان کو نفع نہیں ہوگا، یعنی 5 تن سے محبت کرنے سے، ہماری محبت کرنے سے ان کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ہاں جو محبت کر رہے ہیں ان کی شان میں اضافہ ہو جائے گا۔ مثلا اس نقطہ کو اور سادگی سے سمجھاتا ہوں، آپ اور میں تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ اب مجھے بتائیے گا کہ آپ کی اور میری تسبیح کرنے سے وہ پاک ہوا ہے؟ نہیں، وہ پہلے سے پاک ہے۔ پھر ہم تسبیح کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، آپ کے اور میرے کہنے سے بڑا ہوا یا خود بڑا ہے؟ وہ خود بڑا ہے، لیکن ہم نے جو تسبیح کی ہمیں کیا فائدہ ملا؟ تو سامعین محترم، جب ہم نے کہا اللہ پاک ہے، ہمارے پاک کہنے سے وہ پاک نہیں ہوا، بلکہ جب ہم نے رب کو پاک کہا، اس رب نے اس کا فیض ہمیں عطا کیا، اس نے ہمیں پاک کر دیا، اس نے ہمیں پاک کر دیا بلا تشبیہ و بلا مثال۔ جب ہم مودت آل مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، مودت آل مصطفیٰ کر کے اور محبت آل مصطفیٰ کے ذریعے ہم انہیں بڑا نہیں کرتے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ہم خود بڑے بن جاتے ہیں۔ اور کتنے بڑے بنتے ہیں، کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، کتنے بڑے ہو جاتے ہیں ان سے محبت کر کے۔ اللہ فرماتا ہے مَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، جو ان کی محبت کو اپنے ساتھ میدان حشر میں لائے گا، ہم اس کی نیکی کا اجر اور بڑھاتے جائیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، یہ نیکی اتنی بڑی ہے، رب فرماتا ہے میں میدان حشر میں بھی ان کی قدر کروں گا، ان کی قدر کروں گا۔ تو گویا ہم اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ رب بھی پھر ہماری قدر کرتا ہے۔ سامعین محترم، یہ دور دنیا میں رہنے والے لوگ جانتے ہیں کیسا دور ہے۔ آج کے دور میں تو پاسپورٹ آفس میں چلے جائیں تو وہاں اگر جاننے والا کوئی نہ ہو تو کوئی قدر نہیں کرتا، کہ کرتے ہیں؟ کسی اور دنیا کے آفس میں چلے جائیں، قدر اسی کی ہوتی ہے جس کا پیچھے کوئی ہوتا ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال میدان حشر میں بھی قدر اسی کی ہوگی جس کا کوئی ہوگا۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جو میرے مصطفیٰ کی محبت کو اور مصطفیٰ کی آل کی محبت کو اپنے سینے میں سجا کے لائے گا، وہ اتنا بڑا ہو جائے گا میں رب بھی اس کی قدر کرنے والا بن جاؤں گا۔ سامعین، چونکہ وقت مکمل ہو گیا، حضور شیخ الاسلام کی کتب کا مطالعہ کریں اور دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا کے وصال اقدس کے بعد امام حسن و حسین کو سامنے بٹھاتے اور خطاب کرتے اور فرمایا کرتے تھے لوگو حسن و حسین میں سونے محمد مصطفیٰ کو دیکھا کرو، حسن و حسین میں پیارے آقا کو تلاش کیا کرو۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل تھا، حضور کے وصال کے بعد ان شہزادوں کو کندھوں پہ اٹھا کے چلا کرتے تھے، آنکھوں میں آنسو ہوتے اور بتایا کرتے کہ میرے محبوب ان شہزادوں کو کندھوں پہ اٹھاتے تھے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی ان شہزادوں سے پیار کرتے رہے. حضرت عثمان ذو النورین ساری زندگی ان شہزادوں سے پیار کرتے رہے. ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کی کتب کا مطالعہ کریں اور آپ کی زندگی اور سیرت کا مطالعہ کریں. امام اعظم ابو حنیفہ کی شہادت بھی مودت آل مصطفیٰ میں ہوئی. امام نسائی کو دیکھے، امام شافعی کو دیکھے، امام مالک کو دیکھے، امام احمد بن حنبل کو دیکھے، امام احمد رضا خان بریلوی کو دیکھے، جو فرما گئے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو سامعین محترم آخری پیغام دینے لگا. آج کے دور میں ہم نے یہ اذکار کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیے، اور یہ امت آج کے دور میں اتنی مظلوم امت ہو گئی کہ اگر کوئی عقیدہ توحید پہ بات کرنے لگے تو ہم کہتے ہیں یہ فلاں ہے. اگر کوئی ذکر صدیق اکبر 2-3 جمعے کر دے تو کہتے ہیں یہ فلاں ہو گیا. ذکر حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کوئی کثرت سے کرے تو کہتے ہیں فلاں ہو گیا. اور اگر کوئی علی علی کرنے لگے، مولا کائنات کا ذکر خیر کرنے لگے تو لوگ کہتے ہیں یہ فلاں ہو گیا. ارے اللہ کے بندو، یہ فلاں فلاں کے چکر کو چھوڑو. جب تک عقیدہ توحید نقطہ کمال پہ نہیں جاتا، جب تک محبت رسول نقطہ کمال پہ نہیں جاتی، جب تک مودت آل مصطفیٰ اپنے کمال پہ نہیں جاتی، اور جب تک محبت صحابہ اپنے کمال پہ نہیں جاتی، تب تک ایمان پہ بہار نہیں آتی. جب تاتاری فتنہ آیا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے امت کو ٹکڑوں میں بانٹا تھا، فرقہ واریت کی آگ کو بڑھایا تھا. جب مسلمان فرقہ واریت کی آگ میں آپس میں اتنے جھلس گئے کہ اب سر اٹھانے کے قابل نہ تھے، ہلاکو خان نے حملہ کیا اور ایک مہینے میں لاکھوں مسلمانوں کی کھوپڑیاں اتاری. معاذ اللہ. وہ تاریخ پڑھیں، مسلمانوں کی سر کی کھوپڑیوں سے مینار تیار کیے گئے. موجودہ چند سال آپ کے سامنے ہیں، ہمارے عراق کے مسلمان بھائیوں کو تباہ و برباد کیا گیا. کیا وہ منظر نہیں دیکھا؟ عراق کے صدر کو کس دن پھانسی دی گئی تھی؟ عید قرباں کے دن، یاد ہے؟ ادھر مسلمان عید منانے میں چند لمحات رہتے تھے قربانی کرنے میں، خبر آ گئی کہ مسلمانوں کے ایک عظیم ہیرو کو پھانسی دے دی گئی. کیا یہ ہوا تھا؟ فلسطین کا حال ہمارے سامنے ہے. غزہ کے مسلمان بھائیوں کو شہید کر دیا گیا. غزہ کے مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی جو آج تک بمباری جاری ہے. یہودیت اور عیسائیت نے جمع ہو کر ایران پہ حملے کر دیے. اور ہم اگر آج بھی یہ کہتے رہے فلاں ملک وہابیوں کا ہے، فلاں سنیوں کا ہے، فلاں شیعوں کا ہے، ہم ان کے لیے دعا بھی نہیں کرتے، تو سامعین محترم اندر جھانک کے دیکھے پھر اگلی باری ہماری ہے. اور جب وہ حملہ کرنے والا ہوگا نہیں پوچھے گا کہ کیا نظریہ رکھتے ہو، مسلک کیا ہے، سوچ کیا ہے، صرف اتنا دیکھے گا کہ یہ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. اس لیے سامعین محترم، خدا را اس امت کو ایک کرنے کی کوشش کریں، اتحاد کی فضا پیدا کریں، چہروں پہ تبسم لائیں، چہروں پہ کھلکھلاہٹ لائیں، دلوں میں وسعت پیدا کریں. ہاں نظریاتی اختلاف ہیں وہ قائم رکھیں، دلائل سے بات کریں. آئیے کوشش کریں کہ یہ امت ایک ہو جائے، کیونکہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کو ایک کرنے آئے تھے. میرے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ نے تو واضح فرما دیا کہ فرقہ واریت میں نہ پڑو. آگے میرے اللہ نے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ.
کہ تم تو آپس میں لڑتے تھے، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ پیارے محبوب دل جوڑنے آئے تھے اور ہم پھر توڑنے لگ گئے۔ آئیے اپنے حصے کا کام کریں۔ ہر کوئی جو دین اسلام کی خدمت کر رہا ہے کسی پلیٹ فارم سے ہے، ہم اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، میرا اللہ معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔